علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر ایسی باتیں مت کرو۔ تم کربلا کے چاہنے والے ہو، قربانی نہیں دو تو پھر کربلا سے کیا نام؟ اور اگر کوئی مباہلہ کا چاہنے والا اور کہے کہ مجھے معنویت کی کوئی خبر نہیں ہے اور یہ کام دوسروں کا ہے، تو میں اس سے کیا کہوں؟ تو میں اس سے کہوں گا بیٹا یہ بتاؤ پھر علی کی محبت کا تمہیں کیا ملا؟ اگر یہ معنویت کسی اور کے لیے ہے تو تمہیں اس رابطے سے کیا ملا؟ پھر شجاعت تمہارے لیے ہے، تم علی کے چاہنے والے ہو، علم تمہارے لیے ہے، تم باب العلم کے ماننے والے ہو، قربانی تمہارے لیے ہے، تم حسین کے چاہنے والے ہو، معنویت تمہارے لیے ہے، تم مباہلہ کے چاہنے والے ہو، معنویت تمہارے لیے ہے، کسی اور کو کیوں دیتے ہو؟ اس میدان سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ عزیزان محترم، ہم لوگوں نے ایک بہت بڑی اپنے ساتھ غلط فہمی صحیح کی ہوئی ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اہل بیت کا ہم سے رابطہ چند دنوں کا رابطہ ہے، یہ پوری زندگی کا رابطہ ہے، زندگی کے لمحے لمحے کا رابطہ ہے۔ یہ معنویت ہے کیا؟ اور اگر کوئی لینا چاہے ہوگی کیسے؟ ویسے تو اس کی لفظی معنی ہوں گے اور دوسرے معنی ہوں گے، لٹریچر کے اندر اس کے معنی ہوں گے، لیکن مثلا آپ ایک بات صرف یہ سوچ لیجئے، 24 گھنٹے میں آپ کا اور میرا دل اپنے خدا کے ساتھ کتنی دیر کے لیے رابطے میں ہوتا ہے؟ یہ معنویت کی ایک تشریح ہے۔ اچھا بھائی فرض کر لیں میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، خدا پہ میری توجہ نہیں ہوتی۔ جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو کام کر رہا ہوتا ہوں، خدا پہ میری توجہ نہیں ہوتی، نعوذ باللہ اگر ایسا ہو۔ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تب بھی میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا کچھ آتا رہتا ہے، تب بھی میری خدا پہ توجہ نہیں ہوتی۔ تو پھر مجھ سے کوئی پوچھے یہ بتاؤ بھائی کہ پورے 24 گھنٹے میں تمہاری خدا پہ توجہ ہوتی کتنی دیر کے لیے؟ ہوتا کیا ہے؟ اس کو ایک معنی میں ہم معنویت کہتے ہیں۔ معنویت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی میرا ایک جسم ہے اور میری ایک روح ہے، میری کتنی توجہ اپنی روح کے اوپر ہے، اس کو معنویت کہتے ہیں۔ اس روح کے ساتھ جب میں خدا سے اور ان عظیم الشان ہستیوں اور حقائق سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ رابطہ جوڑتا ہے یا نہیں جوڑتا ہے؟ اس کو معنویت کہتے ہیں۔ اللہ نے علم سکھانے کے بہت سارے ذریعے رکھے ہیں، ان ذریعوں میں سے مجھے کب کس طرح سے علم نصیب ہوتا ہے، اس کو معنویت کہتے ہیں۔ اچھا کیا یہ معنویت وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک آدمی پتھر کو لیتا ہے پھل بنا دیتا ہے؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہوتی، اس کو ہم کرامت کہتے ہیں، اس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی چیزیں اس کو بھی مل جاتی ہیں جس میں معنویت میں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ اور معاملہ ہے، اس کا ایک صحیح راستہ بھی ہے اور اس کا ایک غلط راستہ بھی ہے۔ معنویت خدا سے رابطے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ اہل بیت کا راستہ ہے، سبحان اللہ، وہ کوئی راستہ نہیں، اس کو معنویت کہتے ہیں۔ خدا کے ساتھ رابطے میں آنا، اپنی روح کو جاننے کی کوشش کر، اس روح کے کچھ اثرات کو سمجھنا۔ بالکل ایسی ذرا سی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بھائی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو 25 گھنٹے 24 گھنٹے بغیر کھائے پیے گزار دے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہماری جسم کو کھائے پیے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، روح کا کھانا پینا کیا ہے؟ اس کو ہم معنویت کہتے ہیں۔ اسی کی کیا ہوتی ہے؟ علم انسان کو کیسے بڑا بناتا ہے، ان سب چیزوں کو ہم معنویت کہتے ہیں۔ اچھا اس معنویت کے نتیجے میں اور اس معنویت کو اور آگے بڑھانے کے لیے عبادات بھی آتی ہیں، عبادتیں بھی آتی ہیں۔ ان عبادتوں کی ایک بے روح عبادت ہوتی ہے اور ایک با لذت عبادت ہوتی ہے۔ جو اہل معنویت ہوتے ہیں ان کی عبادتوں میں لذت ہوتی ہے، یہ نشانی ہو گئی اہل معنویت کی۔ اہل معنویت کی عبادتوں میں لذت ہوتی ہے، اہل معنویت کے تمام کاموں میں مد نظر بس خدا ہوتا ہے، دنیا کا دکھانا، دنیا سے لینا دینا اس کی ان معاملات میں نہیں ہوتے۔ ہاں رہتے یہیں پر ہیں، دنیا میں ہی رہیں گے، کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، کمائیں گے بھی، خرچ بھی کریں گے، مد نظر یہ سب نہیں ہے، مد نظر صرف خدا ہے، اس کو معنویت کہتے ہیں۔ معنویت نصیب کیسے ہوتی ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی یہ بتاؤ 32 سال 31 سال تم کو بھی ہو گئے اس طالب علمی کے اندر، معنویت کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی معنویت کا پہلا مرحلہ ہے کنٹرول۔ جس کے پاس کنٹرول نہیں ہے اس کے پاس معنویت نہیں ہے، جس کے پاس کنٹرول ہے
اس میں معنویت کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے، چاہے تو مل جائے گی۔ سب سے پہلی چیز جہاں سے معنویت شروع ہوتی ہے وہ کنٹرول ہے، اور اس کنٹرول کو صرف جسم سے شروع کرے روح تک لے جائے، اور آخر میں جس چیز پہ کنٹرول آئے گا وہ نیت ہے۔ جسم سے شروع کرے، مثلا چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کرے، کھانا بسم اللہ کہہ کے شروع کروں گا، سیدھے ہاتھ سے کھاؤں گا، پانی پیتے وقت امام کا نام لوں گا، 3 گھونٹ میں پیوں گا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کرے، کنٹرول بڑھائے۔ اس کنٹرول کے ساتھ ساتھ پہلے جسم کے کنٹرول کو صحیح کرے، آہستہ آہستہ۔ پہلے کا مطلب ایسا نہیں کہ اس کو کرنے سے پہلے وہ نہیں کرے گا، نہیں، ساتھ ساتھ کرے گا، محنت اس پہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات پہ کنٹرول بڑھائے۔ جیسے جیسے جسم پہ اس کا کنٹرول بڑھتا چلا جائے گا، آہستہ آہستہ اس کی عبادات میں بھی کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے عزیزان محترم، ہم سب کو برسوں گزر گئے عبادات کرتے ہوئے، اگر آپ کو اور مجھے یہ لگے نا کہ میری عبادات بدتری کی طرف جا رہی ہیں، تو سمجھ جائے گا معنویت میں شکست ہو رہی ہے، سمجھ جائے گا فوراً کہ بھئی یہ معنویت میں کچھ شکست ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ کی اور میری عبادات لذتوں کی طرف جا رہی ہوں تو آپ سمجھ جائے گا کہ معنویت میں کوئی نہ کوئی کامیابی ہو رہی ہے۔ یہاں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یوں بالکل ایسے جیسے جہاز ٹیک آف کر رہا ہے کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جائے، یہاں یہ نہیں ہوتا۔ یہاں یوں گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے۔ حاصل یہ ہونا چاہیے کہ جب ایک دفعہ گرے اور اٹھے تو پچھلی دفعہ کے اٹھنے سے ذرا اوپر اٹھے، گراف اوپر کو جا رہا ہو، کانسٹنٹ اوپر نہیں جائے گا، نیچے اوپر ہوتا ہوا جائے گا، لیکن اینڈ آف دا ڈے اوپر کی طرف جا رہا ہو، اتنا کافی ہے۔ اس کو معنویت کہتے ہیں۔ کنٹرول سے شروع کریں، اور آخر میں جس چیز پہ کنٹرول نصیب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیت۔ نیت کا کنٹرول بہت سخت ہے، کیوں؟ نیت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور کیسے ہو جاتی ہے؟ بعض اوقات ایسے ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے کچھ کہا اور میں نے سوچا کہ اگر میں صرف ایک گردن ہلاؤں نا تو یہ سمجھ جائے گا کہ میرے اندر وہ کمال ہے، اور میں نے وہ گردن ہلا دی، گیا معاملہ فارغ ہو گیا۔ کیوں؟ آپ نے کام دکھاوے کے لیے کیا ہے، چاہے گردن ہلانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو معنویت کہتے ہیں عزیزان محترم۔ بس عزیزان محترم، یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک آدمی یوں ہاتھ اٹھایا الائچیاں لے آئے، ایک پتھر اٹھائے پھل بنا دے، یہ معنویت نہیں ہے، یہ کرامات ہیں، یہ 10 طریقوں سے ملتے ہیں، یہ کرامات، یہ معنویت نہیں ہے۔ معنویت کسے کہتے ہیں؟ خلوص نیت معنویت ہے، خلوص نیت معنویت ہے، اطاعت معنویت ہے۔ اگر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خدا کی اطاعت نہیں کر پا رہا، اہل بیت کی اطاعت نہیں کر پا رہا، ان کے حکم کی پیروی نہیں کر پا رہا، اس کا مطلب معنویت نہیں، معنویت نہیں ہے۔ یہ ہے مباہلہ کا اصلی پیغام۔ ایک دفعہ قم میں گیا، ایک اہل علم، اہل معنویت کے پاس، ان کے پاس میں گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ ہر جگہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ معنویت مجھے بھی نصیب ہو۔ تو انہوں نے کہا، مثلا اشارہ کیا کہ ہاں بسم اللہ کچھ کرو۔ تو میں نے کہا ہر جگہ ایسا کریں کہ شروع سے بتائیں، شروع سے بتائیں۔ تو انہوں نے کچھ بتانے کی کوشش کی، میں نے کہا اس سے پہلے کا بھی اگر کوئی مرحلہ ہوتا ہے نا تو وہ بھی بتا، کیونکہ ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں۔ ہم لوگوں کے ماحول میں کوئی اجداد نے ہمارے مولوی نہیں تھے کہ جنہوں نے ہمیں دین سکھایا، تو ہماری تو 17-18 سال کی عمر ایسی ہی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، دین ہی نہیں ملتا ہمیں۔ پھر کہیں 18 سال 20 سال کے اندر کوئی دین سکھانے والا مل جاتا ہے، وہ بھی خوش نصیب ہوئے تو، ورنہ لڑکتے لڑکاتے ہمیں کوئی دین نصیب ہو جاتا ہے، اس وقت تک زندگی میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، پہلے ان گناہوں سے لڑ لو۔ میں نے کہا یہ صحیح ہے، کیونکہ پہلے گن صاف ہوگی تو میں آگے بڑھوں گا نا، ورنہ تو میں وہیں پھنسا رہ جاؤں گا۔ میں بتا دوں تھوڑا سا تو آگے جاؤں گا، پھر نیچے پھنس جاؤں گا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی کے پاؤں میں زنجیر بندھی ہو، زنجیر تھوڑی لمبی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی ہوتی ہے، وہ سمجھ رہا ہے نیچے کچھ نہیں بندھا ہوا، ایک دم سے اڑتا ہے، تھوڑا سا تو اڑ لیتا ہے، جب زنجیر ختم ہوتی ہے تو دھڑ سے نیچے۔ کیوں؟ ابھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوا ہے، پہلے بوجھ ختم کر لو تاکہ پرواز آسانی سے ہو جائے۔ جب بوجھ کیسے ختم کرے؟ انہوں نے مجھے نسخہ بتایا کہ دیکھو، انسان بہت سارے ایسے گناہ کرتا ہے جو روح کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، بہت دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، لیکن اس کو وہ گناہ یاد ہی نہیں آتا،
اور یہ جو مجموعی طور پر کہنا ہے نا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ شاید ان گناہوں تک نہیں پہنچ پاتا، تو وہ گناہ پڑے رہ جاتے ہیں، اور جب تک وہ گناہ روح کے اوپر پڑے رہ جاتے ہیں روح پرواز نہیں کرتی، معنویت نصیب نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگے کہ تم ایسا کرو، استغفار سے شروع کرو۔ وہ کیسے؟ اب پریکٹیکل کام یہ ہے، بالکل عملیت پہ علماء انہوں نے بڑا لمبا چوڑا نسخہ بتایا تھا، شاید آپ عمل کر پائیں نہ کر پائیں، میں چھوٹے سے شروع کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسا کر لیجئے، یا اللہ مدد کرنا، کہ آپ دن میں کوئی ایک وقت نکال لیں، 5 منٹ، فرض کریں صبح کو کوئی نماز شب پڑھنے والا ہے تو نماز شب کی دعا قنوت میں کر لیں، کوئی مثال کے طور پر نہیں پڑھنے والا ہے، فجر کی نماز کے بعد سجدے میں چلا جائے، یہ کر لیں، کوئی کہتا نہیں سجدے میں نہیں جاؤں گا، ایسے ہاتھ پھیلا کے یوں رکھوں گا، اس میں کروں گا، ایسے کر لیں، رات کو سونے سے پہلے کرنا ویسے کر لیں، کبھی بھی کر لیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، ہاتھ پھیلانا چاہتے ہاتھ پھیلا لیں، یاد کرے کل کتنے گناہ کیے تھے، 10 دفعہ استغفار کل کے گناہوں کے لیے، جتنا یاد کر سکتا ہے کر لے گا، کیوں؟ اس سے پہلے کہ حافظے سے نکل جائے پہلے استغفار آ جائے، شاید خدا معاف کر دے۔ پہلے 10 دفعہ اس نے استغفار کر لیا کل کے گناہوں کے لیے۔ اب میں ایک عجیب سی بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ ساتھ دیجیے گا، پھر مثال کے طور پہ سوچے چلو کل کے گناہ تو یہ ہوئے، ایک ہفتے میں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، 10 دفعہ استغفار کر لیتا ہوں ایک ہفتے کے گناہوں کے لیے، جتنا یاد کر سکتا ہے پورے کے یاد کر لیا۔ پھر سوچے پچھلے مہینے کتنے گناہ کیے ہوں گے، 10 دفعہ استغفار کرتا ہوں پچھلے مہینے کے گناہ کے لیے، پھر جتنا یاد کر سکتا ہے یاد کر لیا۔ پھر 10 دفعہ استغفار کرتا ہوں 1 سال کے گناہوں کے لیے، پھر 10 دفعہ استغفار کرتا ہوں 5 سال کے گناہوں کے لیے۔ مثال کے طور پر میں اپنی زندگی کو سوچتا ہوں، 1 دن کے گناہ، 1 ہفتے کے، 1 مہینے کے، 1 سال کے، پھر میں پیچھے جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں مثال کے طور پر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں سال میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس سے اب تک میں نے جتنے گناہ کیے۔ پھر میں سوچتا ہوں 1984 میں طالب علم بنا تھا، اس کے بعد سے میں نے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہوں گے، 10 دفعہ استغفار اس کے لیے کرتا ہوں۔ پھر میں سوچتا ہوں پاکستان سے جب میں رہتا تھا، ایران نہیں گیا تھا، طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا تھا، پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہوں گے، 10 دفعہ استغفار اس کے لیے کر لیتا ہوں۔ ہر روز یہی کر لیں تو ایسا ہوگا کہ بہت سارے ایسے گناہ جو چھپے ہوئے ہوں گے، اس استغفار کی برکت میں شاید خدا یاد دلا دے اور معاف بھی کر دے گا۔ کم سے کم کام یہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا نا، اگر آپ کو پرانا زمانہ یاد ہو تو ہمارے گھر والے جو خواتین ہوتی تھیں وہ ایسے چولہوں پہ پکاتی تھیں جس کے نیچے دھواں لگتا رہتا تھا پتیلی کو، تو پتیلی ایک دم خراب ہو جاتی تھی تو وہ بیچاریاں رگڑ دیتی رہتی تھیں۔ اگر کسی پتیلی کو کوئی ہر روز رگڑے، امید قوی یہ ہے کہ پرانی سیاہیاں بھی نکل جائیں گی۔ ہر روز استغفار سے رگڑ دیں، شاید پرانے بھی کھاتے صاف ہو جائیں۔ ایک بات کنفرم ہے، اگر پرانے کھاتے صاف ہونے لگے تو خدا آگے کا راستہ خود ہی دکھا دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً 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 ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ جدھر حق ادھر مولا، جدھر حق ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔